أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق سبحان الله. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الله أكبر. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، اور کسی جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز سے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز ہوا ہے۔ یہ شان رمضان 2025 ہے اور آج پاکستان میں 8واں روزہ اختیار کیا گیا ہے انشاءاللہ، جس نشریات کے اختتام پر ہم 8واں روزے کو افطار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا کے کچھ ممالک میں 9واں روزہ افطار کیا جائے گا انشاءاللہ۔ 8واں روزہ ہے اس لیے 8ویں پارے کی ہی منتخب شدہ آیات ہیں۔ منتخب شدہ آیت ہے سورہ انعام ہے، آیت نمبر 151۔ یہ بھی ایک طویل سورہ ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 ٹرانسمیشن سے سورہ انعام کی آیات آ رہی ہیں۔ تو آج آیت نمبر 151 ہے اور یہ بہت ہلا دینے والی آیت اس اعتبار سے ہے کہ اس آیت کے بارے میں ہم نے سنا ہے، یا قرآن کریم کے اس مزاج کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اب ذرا دیکھیے بھی، یا قرآن کریم نے جو والدین کے ساتھ ٹریٹمنٹ کے لیے جو اپروچ بتائی ہے وہ ہم نے سنی ہے، لیکن اب ذرا دیکھیے بھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگین قرآن کریم کی بات ہے تو انسان کی کسی بات سے اس کا کمپیریزن تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم عام طور پہ کسی بات کو جب پرائیورٹائز کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کام تو بہت ہی اہم ہے، یہ ضرور کر لینا، تو ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ 3 کام موسٹ امپورٹنٹ بتائیں، پھر یہ کام، اس کا مطلب یہ کام تو بہت ضروری ہے، باقی کام بعد میں بتائیں، یا اس کام کو اس کام کے ساتھ بتایا ہے تو مطلب یہ تو کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، قل کہہ دیجئے، قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اب آگے میں آگے کی آیت کی صحیح طرف جاؤں، ان سے کہیے میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہے، ما حرم کیا کیا تم پر حرام کیا ہے، کیا کیا تم پر پابندیاں عائد کی ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیے کہ آغاز کہاں سے کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، سب نمبر 1 کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر پابندی عائد کی ہے، تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں ظاہر ہے کہ شرک تو وہ گناہ کبیرہ ہے کہ وہ تو پھر معاملہ ہی ختم ہے، پھر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو وہ سارا کا سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن آپ دوسرے نمبر پہ دیکھیے کہ پھر کیا آ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہے۔ ایک یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، دوسرا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں کہ 2 باتیں اگر کی ہیں ابتدائی، باقاعدہ مخاطب کر کے سرکار دو عالم کو کہ یہ 2 کام مطلب لوگوں سے کو بتائیے کہ یہ 2 کام لوگ نہ کریں، مفہوم ظاہر الفاظ میں رہیں، تو اس میں آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک نہ کرو، اور فوراً دوسرے نمبر پر آ رہا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسانا، یہ عظمت یہ مرتبہ والدین کا بتایا۔ پھر تیسرا آیا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، ولا مت کرو تقتلوا قتل، مت کرو قتل اپنی اولاد کو اس ڈر سے کہ مفلسی نہ ہو جائے۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم نے رزق دیا ہے، ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ ظاہر اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے تنگ نہ کرو۔ اور پھر ولا تقربوا الفواحش، قریب بھی مت جاؤ، ولا اگین نو مت کرو، ولا تقربوا قربت بھی اختیار نہ کرو، پاس بھی مت جاؤ۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کی اگین امپورٹنس بتانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ یار اس کے تو آس پاس بھی نہیں پھٹکنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہ کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ تو یہاں یہ والا انداز اپنایا ہے، کس چیز کے لیے کہا جا رہا ہے، ولا تقربوا، مت جاؤ قریب، الفواحش، فحش کے، بے شرمی کے قریب بھی مت جاؤ۔
فردر اس کو سمجھایا کہ ما ظاہرہ منہا و ما بطن، چاہے وہ ظاہر ہو کھل کر ہو، یا بطن ہو باطن ہو چھپ کر ہو، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اور کسی جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو۔ یہ ہلاک نہ کرو والی بات بھی اب آئی ہے، لیکن والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ بات شرک نہ کرنے کے فوراً بعد یہ والی بات آئی ہے کہ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اس کے فوراً بعد والدین والی بات آئی ہے۔ اور پھر کہا کہ حق کے ساتھ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ پھر یہ آیت آگے بھی بڑھتی ہے، قاری صاحب نے ظاہر ہے دامن اپنی گنجائش کم ہوتی ہے، ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور اگلی آیت کا جس کی تلاوت نہیں کی گئی، تسلسل میں ترجمہ یہی ہے کہ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشت کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے ہی رشتہ دار کا کیوں نہ ہو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو یہ اس انداز سے سارا ایک سلسلہ ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میں یہ دعائیہ کلام بھی جو جنید بھائی کا ہے اس کے 2-3 اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہوں، آپ سب درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطل کی ظلمت دور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ایک وقفہ اور اس کے بعد ہمارے نعت حضرات کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ انشاءاللہ۔ بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا